مولا اس رات ہم مومنین کی تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم گناہگار ہیں، جس طرح تیرا حکم تھا ہم عبادت نہ کر سکے، جس طرح تیرا حکم تھا ہم روزے نہ رکھ سکے، جس طرح تیرا حکم تھا ہم تلاوت قرآن نہ کر سکے، لیکن اے خالق تجھے اس گھر کا واسطہ جو خود تو لٹ گیا، تیرا دین بچا گیا۔ اے اللہ، حضرت امیر کائنات کی عزتاں والی بیٹی حضرت زینب کا واسطہ ایران، عراق، لبنان، پارا چنار، یمن، شام، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما۔ مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے ملک عزیز ملک پاکستان سے بھی دہشت گردی کو ختم فرما۔ ہر والدین کی اولاد کو محفوظ فرما، انہیں راہ ہدایت کی معرفت عطا فرما۔ جو والدین اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں، میرے مولا یوسف کربلا کے صدقے انہیں اپنی اولاد کی بہاریں اور خوشیاں نصیب فرما۔ تمام میرے عزیز جن کے والدین زندہ ہیں، خالق ان کا سایہ ان کی اولاد کے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ہماری حقیقی جو مشکل کشا شخصیت ہے، جو حقیقی ہمارے وارث ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے بسم اللہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك زللت عن ديني يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القیام فی جہنم کل کافر عنید بآواز بلند صلوات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی تقسیم نار والجنہ بآواز بلند صلوات۔ میں نہایتی واجب الاحترام برادران عزیز، اس رات مجبوری تھی کہ موضوع کو روکا گیا۔ آج میری کوشش پوری ہوگی کیونکہ ٹائم کی قلت ہے کہ بات کو مکمل کیا جائے۔ القیامہ فی جہنم، توجہ میری طرف رکھیے، قرآن مجید ہے۔ دیکھیے ہم نے رمضان میں حضرت علی شیر خدا کے لیے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو حضرت علی کا غلام بنایا، حتیٰ کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو درس دیا کہ بیٹا جہاں بھی بیٹھنا ہے ذکر علی کرنا ہے۔ میری بات سنتے آئیے گا عزیزان من۔ ہم نے ہر نماز کے بعد از خدا علی کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے اللہ کی آواز اذان میں علی کا نام لیا۔ آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے، ہماری مجبوری کیا ہے کہ علی کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ بھئی دیکھیے بعد از رسول خدا
اللہ نے ہم پر دو نعمتیں نازل کی. ایک نعمت کا نام قرآن ہے، دوسری نعمت کا نام اہل بیت ہے. اور بڑی ہی پیاری بات ہے، اہل بیت کے پاس بیٹھو وہ قرآن کا قصیدہ پڑھتے ہیں، قرآن کو کھولو وہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھتے ہیں. بھائی بڑا نازک دور ہے، یقین مانیے بہت نازک دور ہے. لیکن عجیب بات ہے، جب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ. جب ہم سوال پوچھتے ہیں بھائی قرآن سے دکھاؤ، پھر سرکار کو کچھ آتا نہیں. بھائی دیکھیے سوال ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، اسکول میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، جاب کرتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں بھی تم جو علی علی کرتے ہو، اس علی علی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج وہ وجہ اللہ نے بیان کیا. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی، اس کو پڑھا، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہم اس تلاش میں نکل پڑے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. جبکہ آقا زادی نے ارشاد فرمایا بابا جب ہم سب نور پردے میں چھپ چکے ہوں گے اس وقت لوگ آپ کی حدیث کو بیان کریں گے. ہمارے مومنین کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حدیث آپ کی سچی ہے؟ میرے ساتھ چلتی آئیے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حدیث سچی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میری بات اگر قرآن سے ثابت ہو جائے، سمجھنا وہ میرا فرمان ہے. سرکار آپ نے فرمایا ہے یا علی و تقسیم و نار والجنہ، علی وہ تم ہو جو جنت کو جنتی دو گے، جو جہنمی کو جہنمی دو گے. اللہ اکبر، بڑا جملہ ہے یار یہ. یا علی، یہ تو آپ کے متعلق رسول نے بیان کیا ہے. کیا کہیں ایسا ملتا ہے کہ قرآن بھی اس کی تصدیق کرے؟ بھائی جتنا مرضی نماز پڑھ لو، جتنی مرضی تلاوتیں کر مسجد میں پڑھا ہے قرآن. میرے واجب الاحترام نے بھی یہاں لا کر قرآن رکھ دیا. آپ اپنے گھروں میں جائیں، ماشاءاللہ پاکستان میں کثرت کے ساتھ خدا ان پہ رحمت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، حافظ بہت زیادہ ہے نا پاکستان میں، سب سے زیادہ ماشاءاللہ. ایک محلے میں 5-6 ہیں، آپ پورے شہر میں سبحان اللہ، اللہ سب کی زندگیاں سلامت فرمائے، ان کی بہاریں، ان کی خوشیاں ان کے والدین کو نصیب فرمائے. اچھی بات، بہت ہی بڑا ثواب ہے قرآن کو پڑھنا، بہت بڑا ثواب ہے. وہ تو انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پھر اس کی تلاوت پہ بھی بحث ہوگی. اچھا بھائی ہمیں کیسے پتا چلے کہ یا رسول اللہ یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے کہ یا علی وہ تم ہو جو جنت کو جنتی دو گے، دوزخ کو دوزخی دو گے، یار یہ قرآن میں کہاں ہے؟ بھائی بڑی بات ہے، یقین مانیے اپنے دلوں پہ نقش کرنے والی بات ہے. اور یہ ولایت کو شرف حاصل ہے کہ اس کی حمد کو قرآن کہتے ہیں. اللہ نے سورہ کاف میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے القیام فی جہنم، تم دونوں آئے. یقین مانیے میں طالب علم ہوں، میں اپنی خطابت کا اکثر خود ہی مزہ لیتا ہوں. آپ نے میری آواز کو سنا نہیں، ترجمہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے. القیام فی جہنم، تم دونوں. کون کہہ رہا ہے شاہ صاحب؟ اللہ کہہ رہا ہے. کسی سے کہہ رہا ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ سے. اللہ کتنا عجیب ہوتا تم یہ کہتے کہ میں اللہ نے میں لفظ استعمال نہیں کیا، تم دونوں. اگلی والی لائن کا بڑا مزہ ہے عزیزان من، جو یہاں پر پہنچ گیا وہ تو ولایت کا الحمدللہ معراج کر رہا ہوگا. تم دونوں، سورہ کاف آیت نمبر 24. القیام فی جہنم، تم دونوں. اللہ اکبر.
کل کافر انید۔ اللہ نے فرمایا تسلی کے ساتھ سنتے آئیے، میں تسلی کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں۔ القیام فی جہنم کل کافر انید، تم دونوں منکروں کو، تم دونوں منکروں کو، تم دونوں منکروں کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، نقوی آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ فرما رہا ہے تم دونوں، پھر جملہ سنیے گا، تم دونوں آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے تم دونوں منکروں کو اور انا رکھنے والوں کو جہنم میں ڈالو گے۔ اگر ایک ہوتا نا، مثلا میں یا تو ہم کہہ سکتے تھے یار یہ صیغہ واحد استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اللہ ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ کتنی اوقات کے مالک ہیں، کتنا علم رکھتے ہیں۔ اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی زبانیں کہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے سب کی زبانوں کو بند کر دیا۔ کس لفظ پر؟ تم دونوں پر۔ اب بھائی جان میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، جس قرآن کو تم لاریب طریقے کے ساتھ پڑھ کے تھک چکے ہو، حتیٰ کہ قرآن پڑھتے ہوئے تم نے جام شہادت بھی نوش کر لیا، نقوی ہاتھ باندھ کر کہتا ہے تجھے اس قرآن کے لفظ کی قسم، مجھے بتا وہ دونوں ہیں بھائی سوال تو ہے نا، تم نے ہم پر سوالوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ بھائی ہم تیرے آگے ہاتھ باندھتے، اتحاد بین المسلمین ہے بھائی، آپ ہمارے محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ہاتھ باندھتے ہیں الحمدللہ۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں امن کو۔ اس کائنات میں اگر کسی کے پاس اس وقت انسانیت ہے تو وہ فقط فقہ جعفریہ ہے۔ آپ لوگوں کے پاس یہ پریکٹیکل مثال موجود ہے۔ فلسطین کا پوری امت نے مذاق اڑایا، اس کے ساتھ ہے بالکل مصر، لیکن ایک پتھر تک مصر نے نہیں مارا اسرائیل کو۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے خدا کی قسم، آپ لوگ کے سامنے میڈیا آپ کھول کے چیک کریں۔ اور فلسطین وہ واحد شہر ہے، وہ واحد ملک ہے جو سارا برادران اہل سنت کا ہے، ایک بھی وہاں پر شیعہ موجود نہیں، ایک بھی نہیں۔ اچھا چلیں اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ یمن جو آج جرت حیدر کرار کا وارث کہہ رہا ہے، یمنی، اس کے بعد لبنانی جس میں کرسچن یعنی عیسائی لوگ زیادہ ہیں۔ فلسطین میں برادران اہل سنت، لبنان میں عیسائی کے، یمن میں بھی برادران اہل سنت، حفاظت کرنے والے کا نام شیعہ۔ اب میڈیا میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو سب کے سامنے ہے بھائی، مزہ تب ہے نا بھائی۔ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا دیا، ہم نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کسی کو خود چھیڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بھائی اگر تم قرآن کی بات کرتے ہو تو نقوی نے تو قرآن پڑھ دیا نا، قرآن موجود ہے تمہارے پاس، دل پہ ہاتھ رکھ، 2 قدم بڑھا۔ جس قرآن کو تو نے صرف شادی میں دلہن کے سر کے لیے رکھا ہوا ہے نا، اس قرآن کو ہدایت کے لیے استعمال بھی کر۔ قرآن اللہ کی قسم شادی میں برکت کے لیے نہیں آیا، قبرستان کی تختی پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا، مردے کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھوانے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو لوگ علی سے دور ہیں، کیونکہ لوگ قرآن سے دور ہیں۔ اچھا چلیے سوال کرتے، بات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔
مقصد آپ تک پہنچ گیا، مجلس کا مقصد آپ کو مل گیا عزیزان من۔ آیت میں نے پڑھ دی، آپ نے دلوں پہ نقش کر لی۔ خدا کی قسم جائیے گا، تجھے ولایت علی کی قسم، بہت بڑی قسم دے رہا ہوں، پردہ دار ہمارے خدا ان کو سلامت فرمائے، ان کو تندرستی کے ساتھ اولانی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گھروں میں جانا، جا کر سورۃ کاف نکالنا، سورہ کاف میں آیت نمبر 24 نکالنا، 24 میں جا کر یہ لفظ ڈھونڈنا، اگر یہ لفظ مل جائے تو میرے حق میں دعا کرنا، اگر لفظ نہ ملے تم پہ واجب ہے کہ یہاں میں اور 10 دن کے لیے قیام میں ہوں اور مسجد میں جمعے والے دن آتا ہوں، مجھے دکھا دینا کہ نقوی صاحب مبارک ہو، ہمیں علی کے سوا کوئی اور ملا ہے۔ نظر ہی نہیں آتا، اتنی فضیلت ہے میرے مولا کی، حسن بھی جس کی برابری نہ کر سکے اسے علی کہتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، کیونکہ آج میرا بھی دل چاہتا ہے مسائل پڑھنے کو، فضائل کی رات یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے اتنی بات بتائیے کہ تم نے ان کے لیے جو جملہ کہا ہے کہ تم دونوں القیام فی جہنم کل کافر عنید، قرآن کی آیت تسلی کے ساتھ میرے استاد محترم فرماتے تھے جس بات پہ زور لگے نا اسی پہ زور لگانا چاہیے، کچھ باتیں پیار سے بھی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ میں نے پھر کہا القیام فی جہنم کل کافر عنید، تم دونوں منکر اور انا رکھنے والے کو جہنم میں ڈالو گے۔ اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جن کو تم نے اپنی جنت کا وارث بنایا ہے۔ خدا کی قسم پہ نتیجہ میرے ذہن میں ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے، میں خود بہت زیادہ مزہ اور لطف محسوس کر رہا ہوں۔ جب میں نتیجہ آپ کو دوں گا آپ بھی معراج کریں گے، اسی طرح جس طرح سرکار شہباز قلندر کو اللہ نے پر عطا کیے، وہ علی کا نغمہ فضاؤں میں سنانے لگا، اسی طرح تم بھی جہاں بیٹھو گے لا ریب کہو گے کائنات بھی اگر کوئی سچ ہے تو وہ علی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اے اللہ، چلے بات کو لمبا نہ کریں، اے اللہ، پتہ چل گیا کہ وہ دو شخصیات حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی ہے۔ ایک بندہ قریب آیا، کہنے لگا یہ بنا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے اللہ نے محمد و علی کا نام کیوں لیا؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں یار، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، بھئی سب لاریب ہیں، اپنے اپنے وقت کے سب لاریب ہیں۔ باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان علی حق، نعرہ اب آپ تسلی کے ساتھ بیٹھ گیا، کیونکہ عزیزان من میں قرآن پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم دیکھ لو کتنا ٹائم ہو گیا، ابھی صرف ایک آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، میرے پاس پورا اشرہ ہونا خدا کی قسم، اور آپ نے ماشاءاللہ مجھے سن لیا ہے، میں تقریباً 5-6 سال مسلسل یہاں پر پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے سنا ہے، میرے مزاج و خطابت سے بھی آپ لوگ واقف ہیں کہ میں قرآن سے ہی پڑھتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ نے جتنی توفیق دیا قرآن سے ہی پڑھیں گے۔ جملہ دوبارہ تھا کہ یہ جو میرے واجب الاحترام یہاں تشریف لائے نا، یہ بھی سمجھ سکیں، جا کر لوگوں کو بتا سکیں، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ کاف میں ارشاد فرمایا کہ باواز بلند صلوات، کیونکہ میرے بھائیوں کو چاہیے تھا یہ انتظامات وہ مجلس سے پہلے کرواتے، کیونکہ ہم لوگ یار ذاکر و خطیب تو ہے نہیں کہ ایک ربائی سنائی تو آپ کا توجہ دھیان اپنی طرف کر لیا، ہم ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بھی اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جملہ سنیے گا، سورہ کاف آیت نمبر 24، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، القیام فی جہنم کل کافر عنید، اللہ فرما رہا ہے تم دونوں منکر اور انا رکھنے والے کو جہنم میں ڈالو گے، تم دونوں
منکر اور انا رکھنے والے کو جہنم میں ڈالو گے۔ بندے نے ہاتھ باندھے، کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ منکر کسے کہتے ہیں، انا کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں میں نے توجہ لے لینی ہے، خدا کی قسم ہو سکتا ہے نقوی کا یہ آخری جملہ ہو۔ کہا اے میرے آقا، اے میرے مدنی آقا، اے رحمت للعالمین آقا، اے شمس والضحیٰ آقا، اے میرے خوبصورت مدنی آقا، مجھے بتا دیجئے یہ منکر اور انا کہتے کسے ہیں، مجھے بتا دیجئے، مجھے بتا دیجئے۔ یہ جتنے میرے بھائی تشریف فرمائے جب تک توجہ نہیں کریں گے نقلی اگلا جملہ بیان نہیں کرے گا۔ اے آقا ہمیں بتا دیجئے یہ منکر اور انا والے کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو رسالت کا منکر ہو اسے منکر کہتے ہیں، اور جو ولایت کا منکر ہو اسے انا کہتے ہیں۔ توجہ قرآن مجید ہے میرے بھائی، کوئی نیوز پیپر نہیں ہے، کسی کی کاپی کی ہوئی جملے نہیں ہے۔ آپ سے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ پہ واجب ہے جب گھروں میں جاؤ جا کر قرآن اٹھانا، علی کی ولایت کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو ہمارے ملت کے کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے قاری صاحب کو فون کرتے، قاری صاحب یہ مسئلہ نہیں میرے بھائی، کیا تم یکم سے 10 محرم تک مجلسیں نہیں سنتے؟ یہ درسگاہ ہے، کربلا کربلا کہتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ تو پھر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو قاری صاحب کو فون کیوں کرتے ہو بھائی؟ خود جواب دو۔ اس کا مطلب ہے تم مجلسوں میں جاتے ہو اور حاضر دماغ نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کب سے یہ مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جب بھی کسی واجب الاحترام نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے اس نے قرآن سے ہی علی پڑھا ہے۔ میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، آج دوپہر کی بات ہے، خدا کی قسم میں نے تو خود میں بڑا مزہ لیا کہ ہمیشہ آپ نے اللہ کی زبان سے ولایت سنی ہے، کبھی ولایت کی زبان سے اللہ بھی سنو۔ 14 طبق روشن ہو جائیں گے خدا کی قسم۔ اور نوجوانوں یہ ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں، اب بہت ضروری ہے مکتب کے ساتھ تعلق قائم کرنا، خدا کی قسم، ورنہ ایسے سوال آتے ہیں، ایسے سوال آتے ہیں، یقین کرو کہ ہم ان کو جواب دینے کے بعد گریہ کرتے ہیں بڑے۔ لیکن خیر میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ میری تقریر کا آخری حصہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ بات مزیدار آگے، پتہ چلا کہ منکر اسے کہتے ہیں جو رسالت کا منکر ہو، انا اسے کہتے ہیں جو ولایت کا منکر ہو۔ بندہ ہنستا ہوا جا رہا تھا، سامنے وہ آ گیا جسے عین اللہ کہتے ہیں۔ کاش میرے پر ہوتے خدا کی قسم، میری بات کو آپ سمجھ سکتے، ذمہ دارانہ گفتگو خدا کی قسم۔ سامنے آ گیا وہ جسے اسد اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب اس نے مولا علی کو دیکھا، رک گئے۔ وہ ہماری طرح جاہل نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا اگر میں جس سے پہلے خطاب کیا ہے نا وہ رحمت اللہ ہے تو یہ کلام اللہ ہے، رسالت سے میں نے سنا ہے تو مزہ اپنا ہے، کیوں نہ ہو ولایت سے بھی سنو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کی میں نے کوئی نہیں اس پہ پڑھا، کوئی ادھر کی بات نہیں، میں بالکل قرآن کے اوپر بسم اللہ الحمد للہ۔ اس نے کہا کہ مولا سلام پیش کرتے ہیں، سرکار میں بڑا خوش آ رہا ہے، کہنے لگا مولا جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ دیکھا اب کتنا پیچھے آپ نے، اگر کاش آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کرتے تو آپ کو پتا چلتا نقوی بیان کیا کہتا ہے۔ افسوس تو اسی بات کا نا کہ ہماری ملت سور اور تال کے پیچھے لگے، خدا کی قسم۔ میرے پاس واٹس ایپ پہ وہ گروپ موجود ہے، میرے بھائیوں نے جو یہاں کے انتظام میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارا مناظرہ اپنے لوگوں سے ہو۔ آپ نے بھی اس مرتبہ سرکاری شباز کلندر پر ایک گروپ دیکھا ہوگا جس نے محمد رسول اللہ کو نکال دیا ہے، نام شیعہ ہے۔
اب میں ایسی بیان نہیں کرتا لیکن ہم پر ذمہ داری ہے. جیسے کہ شاہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب جمعے والے دن ہماری کلاس لیتے ہیں. میں مجبور ہوں خدا کی قسم. ہمیں خدا کی قسم کوئی مجلس پہ بلائے تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی نہ بلائے تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ لباس جو آپ کے سامنے گناہگار نے پہن رکھا ہے اسے لباس انبیاء ہے, اور یہ تو انشاءاللہ پتہ چلنا ہے جب 12ویں امام نے تشریف لانا ہے. میں آپ کو جو میرا بھائی سنا چاہتا ہے ان کے جواب اور ان کے سوال سناؤں گا تو یقین مانے اگر صاحب علم ہیں, اگر صاحب معرفت ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوان اس اب میری زبان پہ لعنت آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے. کتنا مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ نا انصافی تھا. شاہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے کیوں؟ نماز وجہ قتل حسین. اب یہ جملہ ایک شیعہ کا بنتا ہے. شاہ جی ہم مسجد میں نہیں آئیں گے. بھائی کیوں؟ یہ قتل گاہ حضرت علی ہے. شاہ جی ہم اعمال نہیں کریں گے. کیوں جی؟ یہ انقلاب ایران کے بعد شروع ہوا ہے. سبحان اللہ. کہاں لکھا ہے کہ نماز ادا کرنا؟ نماز تو لکھا ہے قائم کرنا. تعجب ہے خدا کی قسم. اعمال پہ وقت ضائع کرنا ہے. میں سوتے وقت جب میں سونے لگتا ہوں نا وضو کر کے کہتا ہوں یا علی مدد, میری ساری رات عبادت ہے. کمال ہے میرے پیارے بھائی. میں نے وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جو مجھ پر سوال ہوئے. خدا کی قسم جو وہ جواب ہے. ابھی ایک میرا بھائی بتا رہا تھا کہ جی ایام شہادت میں ہاتھ ملانا حرام ہے. لو اس پر امام زمانہ کا جملہ ہے, امام زمانہ کا فرمان ہے, شیعو جب مومن سے ملو تو ایک مرتبہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پھر اس کے ساتھ سلام لو. ابھی آپ کے ہاتھ جدا نہیں ہوں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں ایمان. چشمہ حیات کشتی نجات یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل, یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل, کل ایمان کل قرآن مرضی یزدان ایڈی حق نعرہ حیدری. میں التجا کرتا ہوں, ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, میرے پیارے بھائی جس مسئلے کا پتہ نہیں ہے نا بیان نہ کر. کیونکہ اگر تیرے بتائے ہوئے مسئلے پر کسی نے عمل کر لیا تیری ساتوں پوچھتے غرق. اب تیرے باپ کا کیا قصور تھا, اس کے باپ کا کیا قصور تھا؟ مسئلہ تم نے غلط بتایا. اللہ اکبر. بھائی مسئلہ تو تم نے غلط بتایا ہے نا, تو تیرے باپ کا کیا قصور جو تہجد پڑھتا ہوا اس دنیا سے تشریف لے گیا؟ لہٰذا میرے بھائی دین کسی کی باپ کی جگیر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی عظمت والا موجود نہیں ہے. جس کی نولین کا مقابلہ حضرت یوسف نہ کر سکے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کیونکہ میں نے یہاں اعمال کرائے ہیں اور میں نے شاہ صاحب سے پہلے کہا تھا آپ ناراض ہو نہ ناراض ہو, میں نے آخر پر مقصد حسین ضرور بیان کرنا. خدا کی قسم 2 جملے دے کر میں آپ سے داد لے سکتا ہوں. یہ غرور مانو نہیں ہے, مجھے اپنے علم پہ اعتماد ہے. اس سے اگلا جملہ خدا کی قسم آپ لوگوں کو آسمان کا معراج کروا سکتا. یہ جو اس سے اگلا جملہ ہے نا جو میں نے آیت کا آدھا ترجمہ چھوڑ دیا, مولا علی نے جو اس کو بتایا, میں نے وہ جملے جان بوجھ کر چھوڑ دیے. خدا کی قسم داد لینے کے لیے 2 منٹ لگتے لیکن نہیں میرے 2 لمحے کے لیے آپ لوگ ذرا
سوچیں۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو میں تمہاری طرف روزے بھیج رہا ہوں، روزے کا حکم لگا رہا ہوں تاکہ تم لوگ متقی ہو سکو۔ مولا یہ جو 30 دن آ رہے ہیں جس میں ہم نے کھانا تیری مرضی کا کھانا ہے، سونا تیری مرضی کا ہے، عبادت تیری مرضی کی، سارا کم کرنا ہے، تو پھر آپ نے آخر پر ہمیں متقی بنانا ہے۔ یہ متقی ہیں کون؟ کبھی کبھی ایسی کتابت بھی سن لیا کرو، یہ متقی ہیں کون؟ سرکار فرماتے ہیں جو آخر پر شہزادے ہوں گے، جنت میں شہزادے ہوں گے۔ کہ مولا اس سے بڑی اور بات کہا جن کے قافلے کی سلاری علی کریں گے۔ اگلا جملہ سنیں، دعات کی مجھے ضرورت نہیں، اگلا جملہ سنیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں 2 مرتبہ کہا وہ جنت کے شہزادے ہوں گے، جب قبروں سے نکل کے قافلے کی صورت میں چلیں گے ان کا سالار علی ہوگا، اس سے بڑا جملہ ولایت والا جملہ سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ دونوں جملے ایک طرف، اور جن کا استقبال رسول کی بیٹی کرے گی وہ متقی۔ اللہ اب سمجھ آئے کہ ہم اذان میں کیوں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ اور میرے بھائی اگر نماز اچھی نہیں لگتی، اگر اذان اچھی نہیں لگتی، اگر قرآن کی تلاوت تجھے بور کر دیتی ہے تو پھر اذان میں صبح یہ لفظ نکال دینا۔ وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں اور میں نے اپنے گناہگار آنکھوں سے پڑھا، جس کو چاہیے میں دکھا سکتا ہوں۔ جب آئے نا مولا علی شیر خدا کے پاس مسجد کوفہ میں، علی کے بیٹے حضرت علی کروٹیں بدل رہے تھے، امام حسن قریب آئے، اپنا امامہ اتارا، زمین پہ بچھایا، اتنے میں امام حسین نے اور حضرت عباس نے حضرت مولا علی کو تھاما، مولا کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ جب مولا نے اپنے بچوں کو دیکھا نا، پھر فرمایا حسن کدھر ہے؟ فرمایا بابا وہ امامہ بچھا رہا ہے۔ کہا اس کو کھولو، امامہ چھوڑے، پہلے نماز ادا کرے۔ اللہ پہلے نماز ادا کرے۔ نماز ادا ہو گئی، فرمایا حسن بیٹا، کہا جی بابا یہ وصیت ہے میرے مولا کی، سن لیجیے۔ علی کو ماننا بہت مشکل میرے بھائی، علی کا یہی جملہ کافی ہے کہ میرے پاس آتا ہی وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ فرمایا کہ بات آگے بڑھی، کہا حسن بیٹا وصیت کر، میرے بیٹا یاد رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ظالموں کا ہمیشہ دشمن بن کے رہنا، بیٹا یاری لگانی یعنی دوستی کرنی ہو، کسی کو دوست بنانا ہو تو یاد رکھنا بیٹا بے نمازی کو دوست نہ بنانا۔ پھر جملہ فرمایا بیٹا حسن، جی بابا جھوٹ بولنے والوں سے تعلق نہ بنانا۔ یہ آپ کے مولا کی وصیت ہے۔ پھر فرمایا بیٹا حسن، کہا جی مولا، فرمایا زانی اور یتیموں کا حق کھانے والوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ اب ایمان سے سوچیے، ہم ساری بات میں اپنے آپ سے بات کروں، خدا کی قسم میں اپنے آپ سے بات کروں۔ آپ ماشاءاللہ یقیناً آپ نے روزے بھی رکھے ہیں، عبادت خدا بھی کی ہے، یہ میں اپنے آپ سے بات کروں، میں کوئی کسی کو تقریر سنانے کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے آپ، کیونکہ اس علاقے کا مولوی ہوں، میرا حق ہے، اس لیے کہ کل کو جب میں نے جانا ہے امیر کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر میں جانا ہے تو میری ملاقات تم لوگوں سے نہیں علی سے ہونی ہے۔ خدا کی قسم بڑی آسان ہے، لوگوں کے نزدیک مجلسیں پڑھنا بہت آسان ہے۔ اب جملہ سنیے، آخری ایام ہے، اب بندے آ گئے جمع ہو کر مولا علی کے پاس۔ مولا نے تو شرط لگا دی تھی کہ ہمارے پاس وہی آئیں گے جو متقی ہوں گے۔
اب ذرا لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچنا، اللہ نے ہمیں کتنی مہلت دی تھی کہ دیکھو علی صرف نیک لوگوں کو اپنے پاس بلائے گا۔ اب 2 لمحے کے لیے سوچئے گا کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب بروز محشر اپنا کاروان تیار کرنا ہے تو وہ کیسے لوگ سلیکٹ کریں گے؟ اس لیے تو ابھی تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا۔ پوری کائنات سیاہ ہے، خدا آپ کو کربلا لے جائے، آپ دیکھیے گا ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لیکن ابھی 313 پورے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ جب لوگ جمع ہوئے نا، سکان فرمایا کس گھر سے آئے؟ کہ مولا آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں، آپ ہماری طرف چہرہ تو کیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں کیوں؟ زیارت کیوں کرنی؟ مولا ہم آپ کے غلام ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تم میرے غلام ہیں؟ کہ جی مولا۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ اب تم بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولا جھوٹ؟ ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں تم جس کے سامنے کھڑے ہو نا، کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان علی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا علم عطا کیا ہے، تیری سوچ نہیں ہے، تیرے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بعد میں دکھاتے ہیں، پہلے ہماری بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں ابھی بلاتا ہوں، خود دیکھ لیں، آئینہ تمہارے سامنے شیشہ کھڑا کرتا ہوں، اور سے دیکھ لیں۔ اب بندوں نے ایک دوسرے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بھی یار یہ تو عجیب ہو گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم کام بنے لگا۔ ایک نے کہا یار ہوش کیا؟ کہا جو علی دنیا میں ہمیں اپنے چہرے کے سامنے نہیں آنے دیتا، قبر میں ہمارے سامنے کیسے آئے؟ وہ زمین پہ بیٹھ گیا، ان پر موت کی زردی چھانے لگی۔ جن کو فکر ہے ولایت کی، موت کی زردی چھانے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ اتنے میں سرکار نے فرمایا میسمو ابو ذر و سلیمان تجیب لگا، قریب آئیے۔ اب ایک حجاب ہٹا، گردنیں جھکی ہوں، آگے سلمان، پیچھے کمبر، پیچھے ابو ذر، تینوں سامنے آ گئے۔ اب جن نے انہیں کہا تھا نا کہ مولا ہم آپ کے غلام ہیں، سرکار نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ عزیزان ایمان ذرا سر کو اٹھائیے، اب ان میں طاقت نہیں تھی، گردنیں جھکی، آنکھوں سے آنسو، اب سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ ایک نے کہا مولا کا فرمان ہے اب سر تو اٹھانا پڑے گا۔ کہنے لگے اگر سامنے شیشہ ہوا تو فکر ہوتی ہے؟ کہا اگر سامنے شیشہ ہوا تو بھائی جوانی اپنی مرضی سے گزار، تو اپنا نقصان ہے۔ اگر تیری حالت غیر میں تیرے امام کا ظہور ہو جائے تو تو کیا کرے گا؟ یہ جو تو نے ظاہری حالت بنائی ہوتی ہے، نہ طہارت کے احکام، نہ ولایت کا درس، ایک عجیب سا حلیہ بنا کر جو ہم اکثر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے امام کا ظہور ہو جائے تو تم کس طرف کھڑے ہو جاؤ؟ اب ان کی گردنیں نہیں اٹھ رہی۔ کوفہ کی بہت خوبصورت شخصیت ہیں یہ تینوں۔ سرکار نے اشارہ فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں گردنیں اٹھاؤ۔ اب ایک بندے نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا، سامنے دیکھا تو سلیمان تھا۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا، بھائی آئینہ نہیں ہے، سلیمان ہے۔ کہا تو سمجھتا ہے سلیمان ہمارے سامنے کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب اس دوسرے نے سر اٹھایا تو اس کے سامنے حضرت ابو ذر تھے۔
اب جب تیسرے نے سر اٹھایا نا تو اس کے سامنے جناب قمر تھے. سرکار فرماتے ہیں بس تم تینوں ان 3 شخصیات میں سے اپنے آپ کو تلاش کرو. کیا تم سلمان جیسے ہو؟ کیا تم ابو ذر جیسے ہو؟ کیا تم قمر جیسے ہو؟ کیا تم میرے مقدار جیسے ہو؟ عزیزان من جب ان کی گردنیں جھک گئی نا آپ کی ریا بلند ہوا. مولا علی نے پھر ان کی طرف چہرہ کیا. یہ بڑے قریب ہیں. جس نے آج ظلم کیا ہے نا مولا نے اس کے لیے بھی خوراک کا اہتمام کیا. عبد الرحمن ابن ملجم آخری افطاری کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر تشریف فرما تھے تو آقا زادی نے ایک جو کی روٹی ایک نمک آپ کے سامنے رکھا. تو سرکار نے فرمایا میں نمک کے ساتھ. کہا پاپا آپ سارا دن کے بھوکے ہیں, نمک سے کیا ہوگا؟ آپ یہ روٹی تناول فرما رہے. اس روٹی کو سنبھال کے رکھو, اس کی ابھی ضرورت پڑے گی. عزیزان من نوجوانی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں, وقت تمہارا گزرتا جا رہا ہے. یہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے, دنیا تجھے ولایت سے دور کر رہی ہے. اللہ اکبر. کبھی وصیت امام حسن پڑھو تو میں خدا کی قسم 2 جملے فضائل کے دے کر آپ لوگوں کو تعداد لے سکتا ہوں لیکن نہیں سمجھ. جب میں نماز فجر پڑھاتا ہوں تو اللہ کی قسم دل روتا ہے. جب نماز ظہر پڑھاتا ہوں تب دل روتا ہے. جب میں مسجد میں, یہ میں 1 مہینہ ہو گیا ہے, میں مسجد میں آذان دینے کے بعد اگر دیکھتا ہوں نا تو مجھے مظلومیت امیر کائنات یاد آتی ہے. کبھی آپ نے سوچا اتنا سخی علی کہ جس کو خیرات دے دے وہ غنی ہو جاتا ہے, اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا. کبھی فکر کی اتنا عظیم امام حسن. ایک بندے نے افطاری کے وقت کہا کہ مولا شام ہو جا رہے تھے, رستے میں امام حسن علیہ السلام بھی تھے. منصور نام کا بندہ تھا, وہ کہتا ہے کہ ہم نے امام حسن سے کہا کہ بھائی راشن بھی سفر کا ختم ہو گیا ہے, اب قدرت دیکھیے گا, طاقت دیکھیے, راشن بھی ہم سے ختم ہو گیا ہے تو مولا افطاری بھی کرنی ہے. تو حالات تو بڑے ناساز ہیں, موت بھی ہمارے قریب آنے والی ہے. یہ 2 انگلیاں جو نظر آ رہی ہیں, یہ امام حسن علیہ السلام نے بعد از نماز یوں 2 انگلیاں بلند کی, اس کے بعد آپ نے زمین کی طرف یوں دائرہ بنایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم دائرے کی طرف دیکھ رہے تھے, شاید امام حسن یہاں کچھ لکھیں, کچھ نقشہ بنائیں. کہنے لگا ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو نور کا دسترخوان آ رہا تھا. کہنے لگا ہم نے سب نے مل کر کھانا کھایا اور 70 کے قریب تعداد لکھی ہے, لیکن کھانا کم نہیں. عزیزان من اس وقت ضرورت ہے دن. بس 1-2 جملے اور ممبر واجب الاحترام کے حوالے. جی بسم اللہ. کہ دن گزر گئے, کیا ہماری دوستی علی سے ہو گئی ہے؟ لمحہ فکر 2 منٹ صرف ایک طرف دیکھیں. میں نے پہلے کہہ دیا خدا کی قسم کے فضائل پڑھ کے میں 2 منٹ میں داد لے سکتا ہوں, لیکن یہ ایک مقصد ہے کیونکہ ہم نے تقریباً 8-10 سال والے امام کھایا ہے اور وہ تو ہم نے الحمدللہ حلال کرنا ہی, چاہے آپ اچھا سمجھے نہ سمجھے, پیار کریں نہ کرنا, کیونکہ کل کو ہم نے منہ دکھانا ہے اپنے امام کو. کیا آپ کی ان پورے 20 دنوں میں مولا علی سے دوستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کسی نے رسول خدا سے پوچھا علی سے ملنا ہے, کہا مسجد میں جاؤ, تجھے علی مسجد سے ملے گا. ابو تراب بھی تو وہیں پہ سر کو لقب ملا. کہا آقا حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت ایک بندہ, آقا ہم نے آپ کے بابا سے ملنا ہے تو ایک مشکل ہے, تو آپ کے بابا کے لہجے سے خوف آتا ہے, ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. جو اسد اللہ ہو
ہماری کیا ضرورت؟ سرکار فرماتے ہیں آپ مسجد میں چلے جاؤ، وہاں میرا بابا بہت رحیم ہو جاتا ہے، نرم دل ہو جاتا ہے علی کا۔ جملہ سنیے گا، کیا ہم نے اس 20 دنوں میں مولا علی سے دوستی کی ہے؟ کیا ہم نے اس 20 دنوں میں ولایت کو سمجھا؟ کیا ہم نے اس 20 دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں کے نجاست سے پاک کروا لیا؟ اللہ فرماتا میں نے بہانے بنا دیے تیرے لیے۔ کیا اس 20 دنوں میں تم نے اس شخصیت کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی جس کی بیٹیوں کی عید یتیمی میں گزری؟ میرے بھائیوں، لکھوی سیدو، ہاتھ باندھ کر دین پر عمل کرو، خدا کی قسم دے، آپ کا عقیدہ جو بھی ہے نا، جیسا بھی ہے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے نا، میں ذرا بھی لفظ کو نہیں ایک لمحے کے لیے چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سید ہو کر ہاتھ باندھنا، میری یہی فیس ہے، بانیان بھی جانتے، سب جانتے، یہ ہاتھ باندھنا۔ اگر کوئی بندہ بروز محشر، کوئی والدین بروز محشر مولا حسین کے سامنے آ گئے، وہ 2 سوال کریں گے، تیرا بیٹا کدھر ہے؟ تیری بیٹی کدھر ہے؟ سوال کرنے والے نے التجا کی کہ مولا آپ نے بیٹے کا کیوں پوچھا؟ کہا تیرے بیٹے کی تربیت کے لیے میں نے 18 سالہ بیٹا قربان کیا۔ تو کہا مولا بیٹی؟ کہا تیری بیٹی کی رضا بچاتے بچاتے میں نے اپنی بیٹی کی رضا قربان کی۔ اللہ بس آخری، کیونکہ اب میری بھی طبیعت ایسی ہو رہی ہے کہ میں بھی ایک نوجوان ہوں، پھر مجھ سے پڑھ نہیں پڑھ۔ اب کیا جملہ ہوا بیان، جب مولا علی کو بیٹوں نے اٹھایا نا بعد از نماز، شہادت میرے واجب الاحترام آپ کو سنیں گے، تو انہوں نے نا دیکھا، کیا دیکھا؟ امام علی کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ بابا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے میرا حسن بیٹے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، حسن نظر نہیں آ رہا۔ کہا بابا آپ کی آنکھوں پہ خون ہے، میں صاف کرتا ہوں نظر آ جائیں گے۔ خون صاف کے لگ دیکھا امام حسن کا، امامہ کھول کے گردن میں آ گیا، رو رہا تھا، ہائے بابا کہہ کے، رو کر فرماتے ہیں حسن بیٹا امیر ایسے روتے ہیں؟ بیٹا امیر روتے نہیں ہیں، تم میرے گھر کے امیر ہو۔ میں یار ہو کر کہتا ہوں مولا کیسا امیر ہے جس کے جنازے پر پھولوں کے بجائے تیر برسا۔ پھر آگے کہا میرا جرت کا وارث عباس۔ کہا بابا جس نے خون صاف کیا نا میں وہی عباس ہوں۔ کہا عباس بیٹا میں نے سنا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے سر پہ ضرب لگی آپ نے جوش اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ کہا بابا آخر میں آپ کا جلالیہ والا بیٹا ہوں، آپ کی اولاد کا خادم ہوں، مجھے تو اسی لیے مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا نا کہ آپ کی حفاظت کروں۔ سرکار نے فرمایا عباس تیرے بازو بڑے قیمتی ہیں، اس کی طاقت کو یہاں نہ استعمال کر، تیرے بازو کام آئیں گے۔ عباس تیرے بازو نہیں میری زینب کی رضا ہے۔ عباس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عزیزان من پھر نظر پڑی کس پر؟ جو قدموں کی طرف سر جھکائے رو رہے تھے۔ کون تھا؟ سرکار فرماتے ہیں اے میرے حسین، اب سر اٹھایا، کہا بیٹا تو نہ رو، حسین جب تو روتا ہے میرے 2 نقصان ہو جاتے ہیں۔ کہا بابا میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کیسے نہ رو، میرا بابا زخمی ہو گیا ہے، آپ کے سر کا خون مجھے نظر آ رہا ہے، بابا میری دنیا لٹتے جا رہی ہے، میں کیسے نہ روؤں؟ سرکار فرماتے ہیں حسین جب تو روتا ہے اور قبر میں تیری ماں بھی روتی ہے، اور جب تو روتا ہے قبر میں مصطفیٰ بھی روتے ہیں۔ حسین میں ہاتھ باندھتا ہوں بیٹا تو نہ رو۔ میں کہتا ہوں مولا یہاں حسین کو چپ کرا رہے، ذرا چلو میرے ساتھ کربلا، علی اکبر کا لاشا تھا، حسین کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ ارے چپ چپ کر حسین کہہ رہے تھے اے اب آپ کون ہے جو حسین
کو سینے لگا کر گئے بیٹا صبر کرو. پھر سرکار نے ہاتھ باندھے, بڑی مشکل سے بیٹوں نے اپنے بابا کو اٹھایا. چلتے چلتے گلی کا سفر ہو رہا تھا. مولا علی شیر خدا نہیں روئے, خدا کی قسم نہیں روئے. مولا علی شیر خدا کو اٹھا کے چلے تھے. مولا اپنے بچوں کو تسلیاں دے رہے تھے. آگے بڑھتے 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 ایک دم سے سرکار نے فرمایا حسن. کہا جی بابا. کہا بیٹا توجہ کرو ذرا, میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے؟ کہا بابا سارے صحابہ ہیں, سارے صحابہ آپ کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں. سارے صحابہ کو افسوس ہے کہ کاش ہم بھی مولا تمہارے کچھ کام آتے. سب رو رہے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں حسن میں کہتا ہوں ان کو کہو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. ان کو کہو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں, مجھ پر احسان کریں, اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. امام حسن نے فرمایا بابا محبت کرتے ہیں, اپنی ابا اتار کر, اپنا امامہ اتار کر, ارے گلیوں کی خاک سر میں ڈال کر ماتم کر رہے ہیں, میں کیسے کہوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. سرکار فاتح حسن میری غیرت گوارا نہیں کرتی. جب غیرت کا نام آیا نا تو سبق کباب والے نے سر کو بلند کیا, دروازے کی طرف دیکھا, عجیب منظر دیکھا. اللہ اکبر. پھر امام حسن نے بھی کہا اے کوفہ کے واسیوں ہم پہ احسان کرو, تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, جب ضرورت پڑے گی نا میں تمہیں بلا لوں گا, چلے جاؤ. انہوں نے کہا مولا ہم وفادار ہیں, ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. کیسے ہو جس نے ہر قدم پہ ہماری مدد کی ہو, جو یتیموں کا باپ بنا ہو, جو ہر بے سہارے کا سہارا ہو, جس نے ہر مشکل میں امت محمدیہ کو سنبھالا ہو. کیسے جب اس کے پر مشکل آئے تو ہم کیسے چھوڑ دیں, ایسے نہیں ہو سکتا. سرکار فرماتے ہیں میں تجھے حجت خدا ہوتے ہوئے حکم دیتا ہوں. اب سب نے گردنیں جھکائی. کہا کس منہ سے اپنی ازواج کے سامنے جائیں گے, کس منہ سے اپنے گھروں میں جائیں گے؟ کیا امیر المومنین کے گھر میں ماتم ہے اور ہم گھروں میں آ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن خیر حجت خدا کا حکم تھا, سب چلنے لگے. جتنا بہادر تھا نا علی, جتنا بہادر تھا نا علی, بڑے صبر کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ اپنے بچوں کو تسلیاں دیتے ہوئے مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کے ساتھ آگے سفر کر رہے تھے. جیسے دروازے پہ پہنچے, جتنا بہادر تھا علی اتنی آواز میں دھاڑے مار کے رونے لگا. امام حسن نے آگے بڑھ کر سینہ بابا کا چوما اور سر کو سینے سے لگا. کہا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھا نہیں میری زینب رو رہی ہے, ارے میری زینب رو رہی ہے, اس کو تسلیاں دو, زینب کو کوئی نہ روئے, اور زینب شام کا بازار آئے گا, اور میری بیٹی زندان آئے گا, اور میری بیٹی بھائیوں کے لاشیں آئیں گے. وہاں لا لعنت اللہ